6 ججز جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ خط لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور موسٹ لائکلی ایجنسیز کی طرف سے کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کچھ ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ججز جو ہیں وہ خود ہی اس مسئلے کو ریزالو کریں. جس نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی اس کو بلائیں عدالت میں اور فیصلہ سنائیں. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا جائے جس میں سابق چیف جسٹس بھی شامل تھے. اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو ایک بینچ میں سنا جائے. جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس سے اٹھ گئے بینچ سے اور انہوں نے کہا کہ یہ بینچ کا سننے کا کیس نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس کو خود سے پرسو کرنا شروع کیا اور کہا کہ اس کی کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے اس کو وائڈن کیا جائے گا, براڈن کیا جائے گا اور لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا. ابھی اس کے کیا طریقہ کار کیا ہوگا, پروسیجر کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو یٹ. اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی کہہ لیں یا ایک کرٹیسزم آیا اور وہ یہ آیا کہ ججز کی جانب سے یا کورٹس کی جانب سے, سپریم کورٹ کی جانب سے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آنا چاہیے تھا جو کہ نہیں آیا. وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس آپ کس طرح سے پرسیو کرتے ہو, کس طرح کا ہونا چاہیے, اور کیا آپ کے خیال میں the way it was handled, it was the right way to handle it? It wasn't the right way to handle it. But I must say کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے اور اتنا ریئل ایشو ہے کہ اس کی سولوشن تو آنی ہی آنی ہے. اس دور میں آئے, ان ججز کی پریزنس میں آئے یا فیوچر میں آئے, اس کی سولوشن آنا ضروری ہے. میں نے اس وقت بھی شاید آپ ہی کے چینل میں یہ بات کہی تھی کہ ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. وہ جو 6 ججز جس بات کی آپ کو جس کی طرف توجہ دلا رہے تھے وہ اہم تھی. کون توجہ دلا رہا ہے وہ اہم نہیں ہے, ان کی موٹیویشن کیا ہے وہ اہم نہیں ہے. اس ملک میں ان مور ریسنٹ ایئرز جو ایک بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہو گیا ہے, جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ اور پوری آپ کی جو ججمنٹ ہے سیاسی فیصلے کرنے میں, اس کو افیکٹ کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز ریلیٹ کر لیتے ہیں پی ٹی آئی یا عمران خان سے. یہ بہت چھوٹے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے, دیرینہ ہے, اور پاکستان کی ایک جمہوری جو انسٹیٹیوشنز کی صحت ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ چاہے جمہوری انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو, ٹھیک, آپ کو یہ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. دیکھیے جہاں تک مجھے یاد ہے, میری میموری میں بھی از ناٹ سرونگ می رائٹ, جب یہ معاملہ ہوا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ نے شہباز شریف کو بلا لیا تھا. جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ نے کچھ کیا نہیں, تو میں یہ بات تو میں سمجھتی ہوں اٹس اے بٹ انفیئر. ٹھیک, کیا آگے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا درست طریقہ تھا آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن کے حوالے سے, کیا وہ سرو کرتا تھا لیگل آپ کو کوئی اس میں دینے میں فاؤنڈیشن ٹو ڈیل ود دیز پیپل. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, بٹ دس از این ایشو. اس میں چاہے پارلیمنٹ بیٹھتی, ججز بیٹھتے اکٹھے اور اس کا فیصلہ کرتے کہ جی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ بھی افیکٹڈ ہے اور پارلیمنٹ کا رول بھی ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے میں. یہ ہم سب کا ایک فرض ہے, انسانی حقوق کا ایک حصہ ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے. To promote and protect human rights is the responsibility of every individual in whichever sphere they are. آپ کا بھی ہے یہ فرض ہے میڈیا کا. تو یہ اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے, اور ابھی بھی کرنا چاہیے ان کو. There is a problem. I agree with Justice Afridi کہ جب وہ اٹھ کے گئے تھے بینچ میں, میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرے. یہ ایک قومی ایشو ہے جس میں جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن, دا پارلیمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن should sit together and find a way and force the elephant to withdraw. ایلیفنٹ کا اپنا ایک ڈومین ہے, وہاں رہے, اور اس ڈومین میں اس کی عزت ہے. اب یہ جو, اور یہ الگ ایک موضوع ہو جائے گا, مگر ان کی اپنی وہ جو عزت وہاں ہے اور جو ان کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے وہاں, اور جو ان کے لیے رسپیکٹ ہونی چاہیے اس انسٹیٹیوشن کے لیے, وہ اتنی ہی اہم ہے.
آپ کی سیکیورٹی کے لیے جتنا ان کا ریسٹرینٹ فرام وائلیٹنگ ہیومن رائٹس ہونا چاہیے. دیکھیے میرے تو پشتیں ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے جو میرے والد بھی اپنی اسٹرگل کرتے رہے اگینسٹ ملٹری انٹرونشن ان پالیٹکس. میں نے اور میری بہن نے بھی ہمیشہ یہی کیا. میرے ساتھی جو ہیں انسانی حقوق کی اسٹرگل میں، ان کا بھی یہی اسٹرگل رہا ہے. تو ہماری تو پوزیشن چینج نہیں ہوگی کہ ملٹری انٹرونشن ان پالیٹکس از ایکسٹریملی unsuitable, totally negates democracy and is unacceptable for any democratic minded person. لیکن اور ہمارا یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس دن فوج اندرونی طور پر ڈیوائیڈ ہوئی، ہم سے زیادہ خوف زدہ اور کوئی نہیں ہوگا. بالکل، کیونکہ وہ ایک نیشن کو ہلا دیتی ہے چیز. تو انسٹیٹیوشنس کی ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اٹ انکلوڈس دا ہیلتھ آف دا ملٹری. صحیح، مگر in their domain they have no business determining what are the security imperatives for this country. یہ آپ کے پارلیمنٹ کا کام ہے. رائٹ. اچھا، اب ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ابھی بھی ریفارم کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ ریفارم کے لیے کی ہے. اب انہوں نے 17 ججز کی تعداد بھی بڑھا دی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ جو فارم کرنا آپ چاہ رہے ہیں، تو دیر آر سم 60,000 کیسز دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ڈومین میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں، اور 60,000 کیسز ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ہم ایک بینچ کے ذریعے اس کو کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوا کہ سب ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سن لیں. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کا فوکس جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور میکسیمم ہائی کورٹس ہیں کچھ جہاں پر یہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو باقی سب کچھ نیچے ہو رہا ہے، فار ایگزامپل بلوچستان ہائی کورٹ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. لیکن جو باقی ساری کورٹس ہیں، نیچے کی کورٹس ہیں، جہاں پر فیملی لاء کے کیسز ہوتے ہیں، جہاں پر مائنورٹیز کے کیسز ہوتے ہیں، جہاں پر عام خواتین کے کیسز ہوتے ہیں، جن کے اوپر وائلنس کے کیسز ہیں، اور بے حساب چیزیں جو کہ لوور کورٹس کے ڈومین میں فال کرتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز ایز سچ نہیں ہیں، وہاں پر حالات انتہائی خراب ہیں اور کسی کا فوکس نہیں ہے وہاں پر. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ what kind of issues that you face while representing such people in these courts. میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں، آپ نے کہا بلوچستان ہائی کورٹ سے کوئی فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ bothered with it. That's the high court they should be bothered with. اتنی سنگین فنڈامنٹل فریڈمز کی جہاں وائلیشن ہو رہی ہو، اور وہ فنڈامنٹل فریڈمز کی انفورسمنٹ کا ادارہ ان کے لیے اہمیت نہ رکھتا ہو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، تو بہت افسوس کی بات ہوگی. کیونکہ وہاں پر جہاں ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، پورے ملک میں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر ایک اور نیچر کی ڈس اپیرنس ہو رہی ہے. وہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے جو کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز ہونی چاہیے. کیونکہ جہاں جو سسپیشن ہے اور جو اس وقت تاثر ہے، وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے ڈس اپیرنسز کر رہے ہیں. جی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% وہی کر رہے ہیں، لیکن تاثر تو یہی ہے نا. اور جو موڈس آپرینڈی ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ملوث ہے ریاستی ادارے. تو جو ہائی کورٹ ہے اس کو بڑی انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھنا ہوگا. میں یہ بات بھی ڈینائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں سیکیورٹی اور خاص طور پہ بلوچستان میں بہت اہم اور کرٹیکل ایریا ہے، اور بہت جگہ پر اسیل کی جا رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی، اور بڑی ذمہ داری سے اس معاملے کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. لیکن آپ یونیلیٹرلی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ایک ادارہ کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے امپیریٹیوز کیا ہیں اور ان سے ڈیل کس طرح کرنا ہے، اور ان کے اثر اگر سول سوسائٹی پہ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پر، میڈیا پر، آپ کے جو خدشات ہیں صحیح یا غلط، ان کا اثر اگر ہماری فریڈمز پر آ رہا ہے، تو یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. صرف آپ کو یہ امپیریٹیوز ایک کنسلٹیٹیو پروسیس سے پارلیمنٹ ڈٹرمن کرے،
ہاں ضرور سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھا جائے، ان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس سے وہ اپنا کام کر رہی ہو درست، تو وہ ضرور پارٹیسپیٹ ان کو کرنا چاہیے اور ان کی کنٹریبیوشنز لینی چاہیے سیریسلی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یونیلیٹرلی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. لیکن یہ تو بلوچستان کے حوالے سے ایک چیز ہوگی، لیکن ہمیں جو ہاں نچلے کورٹس کی جی جی بات دیکھیے، بہت محنت کے ساتھ اور حکومتوں کے باوجود، ناٹ بیکاز آف دیم، مختلف حکومتیں جو آئیں، لیگل فریم ورک کافی حد تک درست کیا گیا ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے، خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے. ٹھیک. لیکن جب آپ جوڈیشل مائنڈ سیٹ کو پروب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ججز جو نچلی عدالتوں کے ہیں یہ ابھی تک اس لیول پر پہنچے ہی نہیں کہ ان کانسیپٹس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر وہ قوانین بنے ہیں اور ان کی اسپرٹ کو امپلیمنٹ کریں. مثلا جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ ابھی تک یہ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ کیوں آیا ہے اور کس کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن کی امپیڈیمنٹس اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں انڈیویجول کیسز میں، تو آپ نے کس طریقے سے اس لاء کو اپلائی کرنا ہے کہ آپ ایک اچھی جورسپروڈنس بنائیں جس سے جو قانون کی امپلیمنٹیشن میں کوتاہیاں بھی آ رہی ہیں یا کمزوریاں آ رہی ہیں وہ آپ کی ججمنٹ سے دور ہو سکتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں لیگل فریم ورک بہتر ہو گیا ہے، جوڈیشل جو کمپٹنس ہے، جوڈیشل مائنڈ سیٹ ہے وہ بہتر نہیں ہوا.